نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل اللہ تعالیٰ نے کائنات کا، زمین و آسمان کا، بلکہ آسمان کا مشاہدہ کرایا تھا کہ کیا عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ کہا تھا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے تخلیق میں تم کوئی کمی، کوئی فتور، کوئی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی رخنا، کوئی کمزوری نہیں پائی، کوئی چیز بے جوڑ نہیں لگے۔ اور اتنا تو تجربہ کر لیا ہے سائنس نے کہ یہ کرہ جتنا ہے، اس کرے میں ہر حصہ دوسرے سے مربوط ہے، اور سلسلے تعلقات کا سلسلہ قائم ہے ہر جگہ۔ اگر قائم نہ ہوتا تو یہ آپ کا موبائل کام نہ کرتا۔ یہ بتا رہا ہے پوری کائنات جڑی ہوئی ہے، ہم رنگ ہم آہنگ ہے، اور جو یہاں ہے وہ وہاں ہے، جو وہاں ہے وہاں ہے، پوری کائنات ہوئی۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس میں تم کو انمیل بات، بے جوڑ بات، کوئی کمزوری، کوئی شگاف، دراڑ نہیں پاؤ، بلکہ ایک ہی کائنات ہے۔ اس پورے میں ایک ہی اللہ کی کیا فرمائی، ایک خدا کی تخلیق، اور ایک ہی خدا کی حکمرانی۔ اگر حکمرانی الگ الگ ہوتی تب بھی گڑبڑ ہوتی۔ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو یہ سب تباہ ہو چکا ہوتا۔ ایک ہی اللہ سے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، کفر کے دو معنی، حق کا انکار کیا ہے یا اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی شکر گزار نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ذرا اور کریں تو ہر لمحے شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کتنی کرم فرمائیاں ہے، کتنی عنایت ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، ناشکری کی ہے، ان کے لیے عذاب جہنم، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ جانا تو ہے لوٹ کے، لیکن بہت بری جگہ۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے، بدترین عذاب ہے آگ کا عذاب۔ اذا القوا فیہا، منظر کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، اذا القوا فیہا، جب یہ لوگ جہنمی لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو اس کی دھاڑ ہوگی، آواز ہوگی، چنگاڑ ہوگی، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہو، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا محسوس ہوگا کہ غصے سے پھٹی پڑ رہی ہے، جہنم غصے سے پھٹا پڑا۔ کلما القی فیہا فوج، جب ایک گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا، ایک طبقے کو اس میں ڈالا جائے گا، تو پوچھے گا داروغہ اس سے، داروغہ جہنم پوچھے گا الم یاتکم نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا اس دن سے، اس جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جواب دیں گے جہنم جو آیا تھا، ڈرانے والے آئے تھے۔ فکذبنا، ہم نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے اس وقت یہ کہا تھا
کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں، کچھ نازل نہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر. یہ فقرہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. اپنی عقل سے، فکر سے، اپنی بصیرت سے، سمجھ سے کام نہیں، حالانکہ اللہ نے سب کچھ دے رہا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی جو ملی ہے، زندگی ہے نا یہاں جو، زندگی کی اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ آدمی کو خدا کی معرفت ہو، عقل سے وہ کام لے، سماعت سے کام لے، آنکھوں سے کام لے، بصیرت ہو اور خدا کی پہچان ہو. یہ ہے علم کی ایک سطح، یہ ہے زندگی. کافر اس سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، خدا کو نہیں پہچانتا، اس زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، اس بصیرت کی زندگی سے. پھر اس کی زندگی ویسی ہوتی جیسے جانوروں کی ہوتی، بل ہم مدد، بلکہ اس سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. ایک جانور قبرستان میں سے گزرتا ہے، اسے گھاس نظر آتی ہے اور تو کچھ نظر آتا نہیں. ایک مومن گزرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ میرا ٹھکانہ ہے، آخری ٹھکانہ جانے والا ہوں میں یہاں. اسے یاد آتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ یا السلام علیکم یا اہل القبور، یا قبر والوں ان پر سلام کیجیے. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ذرا ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے نقش قدم پہ چلے آ رہے ہیں. ہر آدمی کا یہی حال ہے، جا رہا ہے اس طرح، پیچھے کی طرف کوئی نہیں جا رہا. دور رسالت میں ایک صحابی قبرستان میں جا کے بیٹھ گئے، نکلتے ہی نہیں تھے. کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ آبادی چھوڑ کے یہاں ویرانے میں کیوں آگے پڑ گئے؟ ان کا غلط سمجھ رہے ہیں، یہی تو آبادی ہے، آبادی یہاں کی بڑھ رہی ہے، یہاں سے کوئی ادھر نہیں ہے، جو آتا ہے ادھر ہی کو آتا ہے. یہ جو زندگی ہے یہ اصل زندگی ہے. اس لیے سورہ زمر میں ایک آیت ہے، یاد رکھیے گا. ایک تو انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، اس کی زندگی گزار رہا ہے اور مگن ہے اسی. کبھی اگر اس پر مصیبت آ جاتی ہے تو چیخنے لگتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو چیخنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دیتا ہے، مصیبت دور کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے. پھر جو ہی نوازتا ہے اللہ وہ سب پھر بھول جاتا ہے، پھر وہی کرنے لگتا ہے، وہیں کا وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دوسرا بندہ، ایک کردار تو یہ ہے، ایک دوسرا کردار ہے کہ وہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا قائما یحذر الآخرہ. ایک اور کردار ہے جو راتوں کو خدا کے حضور کھڑے ہو کر کبھی سجدہ گاہ میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے. اور اس کے اندر دو خوبیاں ہیں، یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی. قیامت کے عذاب سے بہت ڈر رہا ہے، لرز رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں سے بڑا پر امید ہے. سبحان اللہ. ایک دوسرا کردار ہے. اب سوچئے وہ پہلے والا کردار جو عیش میں عشرت میں ہے، بہت اونچے عہدے پر ہے، اونچے مقام پر ہے، زندگی عیش سے گزر رہی ہے، خدا سے بے نیاز ہے. وہ مصیبت آئی تو خدا کو یاد کر لیا، پھر بے نیاز ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جاہل ہے یا عالم ہے، چاہے اسے بڑا کچھ بھی نہ ہو جائے، دیہات کا آدمی ہو، لیکن خدا کو پہچانتا ہے اور راتوں کو اس کے حضور کھڑا ہوتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا تم علم والے کو اور بے علم والے کو برابر سمجھو گے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم والا اسے نہیں کہا جو پڑھا لکھا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت ڈگریاں ہوں، جو خدا سے بے نیاز ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، لیکن یہ ڈگری ضرور ہے کہ اللہ کو پہچاننا. اس کو اہل علم کہا ہے، اسے جاہل کہا ہے.
چاہے اس کے ساتھ سمندر پار لائبریری چھان ماری ہو، لیکن یہ بات اگر نہیں جانتا تو اس کے بعد ایک بہت ہی امید بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے گھر پہنچے، وہ بستر مرگ پر تھا، موت آنے والی تھی اسے۔ اس سے پوچھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو اس وقت؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، قیامت کے عذاب سے بہت ڈر رہا ہے، بہت لرزہ ہے، بدن میں لرزہ طاری ہو رہا ہے، بہت ڈر رہا ہے، مگر اللہ کے رسول اللہ سے پر امید بہت ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا جو بندہ میرے عذاب سے اور میرے غصے سے ڈر رہا ہے اور لرز رہا ہے، میں اس بندے کو اپنے اس عذاب سے غصے سے بچا لوں، اور جو امیدیں وہ مجھ سے رکھ رہا ہے ان امیدوں کو پورا کروں۔ بہت کام کی بات ہے، یاد رکھیے، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندوں کو مخاطب کر کے، قل یا عبادی، اے رسول میرے پیارے بندوں سے کہو، یا عبادی ہے میرے پیارے بندوں۔ کون ہیں یہ پیارے بندے؟ تراویح پڑھنے والے نہیں ہیں، تہجد پڑھنے والے بھی نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ پیارے بندوں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ پیارے بندوں تم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی، بڑے بڑے گناہ ہوں گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کرے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کی طرف پلٹ کے دیکھو، آؤ اس کی طرف، کچھ بھی کر دیا آپ نے معاف کروایا۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے سنا ہوتا قرآن، ناقل و سمجھا ہوتا، ما كنا في اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والے نہ ہوتے۔ کاش ہم نے سنا ہو، سمجھا ہو۔ بھائیوں کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی تعداد آپ کی نہیں سن رہی ہے، نہیں سمجھ رہی۔ آپ کی یہ تعداد مسجدوں میں آ رہی ہے، زیادہ تعداد 25% ہوگی، 75% نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ انہیں موقع ہے۔ اچھا ہم نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ خود اپنی پڑھ لیتے ہیں، یہ کافی، حالانکہ ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ کل حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اگر ہمارا گریبان پکڑا اور پوچھا کہ میری امت کے اتنے لوگ مسجدوں سے غافل تھے، تم اپنی نمازیں پڑھتے رہے، بس وہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، میری امت کے لوگوں کا لحاظ نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا، ان کی فکر نہیں کی، تو کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ کوشش کیجیے کہ کم از کم ہر آدمی 1 2 3 4 5 لائے مسجد کی طرف، دین پہنچائے، اسلام کی فکر کرے، کوشش کرے، دعوت پہنچائے، اور جو غیر مسلم بہت دور ہے اسلام سے، ان تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ وہ بھی ہمارا کام ہے۔ ان سب سے غافل بیٹھے ہوئے، زیادہ سے زیادہ اپنی فکر کرتے ہیں، مگر یہ ذمہ داری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم آخری امت ہیں، اب کوئی اور امت نہیں آئے گی، اب وہ سارا کام جو پیغمبر کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں،
وہ اس امت کا کام ہے. امت کو تو غافل ہو گئی ہے، کیا کسی کو پہنچائے، مگر پہنچانا تو ہے. قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر دیا، ہم قصوروار ہیں. لیکن ایک ہی قصور ہے، بذنبهم، ایک قصور. انہوں نے اپنے ایک قصور کا اعتراف کیا، 10 قصور نہیں. قصور کیا ہے؟ قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. اب یاد رکھیے، قیامت تک نجات کی، خدا کی رضا کی، جنت کی واحد کنجی، واحد ذریعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اس کے سوا آپ کوئی ہدایت نہیں حاصل. فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں رسول کی بات نہیں مانی، رسول پر ایمان نہیں لایا. اور اس میں یہ سب لوگ، ساری امتیں شامل، رسول کو نہیں مانا. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. جہنم، بھرتی جہنم میں پڑنے والوں کے لیے لعنت ہے، دوری ہے، بودھ ہے، دور ہٹا. اس کے مقابلے میں الذین یخشون ربهم بالغیب، جو ڈر رہے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے. یہ غیب کا لفظ بھی بہت غور کے قابل ہے. آپ اسلام سے ہٹیں، خدا نخواستہ، یا خود بیعملی کریں، کوتاہی کریں، کسی جبر سے، کسی حکومت کے زور سے، کسی غیر مسلم حکومت کے زور سے، وہ جبر، وہ ظلم نظر آئے گا، آنکھوں کے سامنے ہوگا. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو اس جبر کی پرواہ نہیں کرتے، جو نظر آ رہا غیب میں، جو اللہ اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں. جو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے غیب میں ہے، اس کی پکڑ سے ڈر رہے ہیں. یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ، ان کی مغفرت، واجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر. وہ بہت بڑا اجر کتنا ہے؟ جیسے اللہ بڑا ہے ویسے ہی واجر کو بڑا ہے. اللہ کی عظمت کا آپ احساس نہیں کر سکتے. اسی طرح واجر جو دے گا، جو انعام و نوازے گا، وہ بھی عظیم قدر. اور مغفرت کے معنی سمجھیے. ہم مغفرت کے معنی عام طور پر کرتے ہیں معاف کرنا، فارغ ترجمہ کرتے ہیں، ملے گا انگریزی میں ملے گا، اردو میں ملے گا. لیکن مغفرت کے معنی ہوتے ہیں پردہ ڈالنا، چھپا دینا. اب آپ یہ غور کیجیے کہ ہماری سوسائٹی کا کوئی آدمی بہت پاکیزہ ہے، پاکدامن ہے، ہم بہت شریف انسانوں سے سمجھے. ایک آدمی نے اس سے دعویٰ کر دیا کہ اس نے میری چوری کی. وہ لاکھ کہہ رہا تھا، میں بنا میں چوری کروں، لیکن اسے مقدمہ دائر کر دیا. وہ مقدمہ چلا 6 مہینے تک، اور وہ اپنے گواہ لاتا رہا اور بدایان کی طرح طرح کہ چور ہے، چور ہے، چور ہے. 4-6 مہینے مقدمہ چلا. اس کے بعد ڈگری ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ صاحب یہ چور نہیں. لیکن وہ 6 مہینے جو گزرے اس پر، اس نیک، شریف، بھلے انسان پر، جس کی تقویٰ کی قسمیں کھائی جاتی تھی سوسائٹی میں، وہ 6 مہینے کیسے گزرے ہوگا؟ بہت تنگی کی، خودکشی کو چاہا ہوگا، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہوگا، سونا اچھا نہیں لگتا ہوگا، نیند نہیں آتی ہوگی. ایک شریف آدمی پر تہمت لگ جائے تو ظاہر ہے اسے نیند کیا آئے گی. اگر مقدمہ اس کے حق میں بھی آ گیا، تب بھی جو تکلیف اسے پہنچی وہ اتنی بڑی تکلیف ہے، اس میں خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے، اگر تو نے توبہ کر لی، بڑے بڑے گناہ کیے تھے تم نے، اور تو نے توبہ کر لی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ حشر کے میدان میں سب کے سامنے تیرا گناہ آئے گا پھر میں معاف کروں گا.
ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں پردہ ڈال دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ حشر کے میدان میں پردہ ڈالا، تجھے معلوم ہو گیا، مجھے معلوم ہوگا، تیری رسوائی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے جذبات کا اتنا لحاظ کیا ہے، اس خدا پر من مٹنے کو جینا چاہے تو کیا کرے، جس کو اتنا جذبات کا لحاظ ہے، اس پر قربان ہونے کو جیسا۔ ان الذین یخشون ربهم، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، غیب میں رہتے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، حشر کے میدان میں رسوا نہیں ہوں گے۔ اگر ان سے بڑی بڑی غلطیاں بھی ہو گئی ہوں گی تو اللہ سب پر پردہ ڈالے اور اجر کبیر سے انہیں نوازے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم آہستہ بات کرو یا زور سے کرو، عبادت آہستہ کرو یا زور سے کرو، تنہائی میں کرو یا مجمع میں کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو دل کے رازوں سے بھی واقف، تو نمائش نہ کرو کبھی اپنے عملوں کی، اپنے اعمال کی، اپنے عبادات کی، اس لیے کہ وہ سب جانتا ہے۔ نمایاں کہا کس کے لیے کرے، نمائش کس کے لیے کرے؟ اگر بندوں کے لیے کرے تو بندہ کوئی اجر نہیں دے گا، بیچارہ خود محتاج ہوگا۔ اللہ جو ہے اسے سب معلوم ہے کہ تم کتنے پانی ہو۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ اگر نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ اپنے مخلوق سے واقف نہیں ہوگا؟ یا جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے پیدا کردہ کو نہیں جانے گا؟ ایک مشین بناتا ہے کاریگر، اس کے پرزے پرزے سے واقف ہوتا ہے۔ اس انسان کو پیدا کیا اللہ نے، اس ایک ایک رگ سے واقف ہے، اس کے دل میں جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں اس سے پہلے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ ایک آیت میں ہے قرآن میں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، انسان کے دل اور انسان کے نفس کے درمیان اللہ آئے۔ اپنے دل سے آپ اتنے قریب نہیں جتنا اللہ آپ کے دل سے قریب ہے، آپ کے اور آپ کے دل کے درمیان اللہ آئے۔ اللہ کو پہلے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نفس میں، آپ کے دل میں کیا خیالات اور کیا وسوسے آتے ہیں، آپ سے زیادہ اللہ واقف۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، لطیف کہتے ہیں باریک بیت ہے، تدبیر کرنے والے، بہت دور کی چیز سوچتا، دور تک اس کی نگاہ جاتی ہے نا۔ دیکھیے جس رات علی مرتضیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر لیٹے تھے اور گھر کو گھیر لیا تھا مشرکین نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے تھے کہ پروردگار، یہ موقع تھا ہجرت کا، آسان تھا، تو انہیں اجازت نہیں دی اور آج لوگوں نے گھر گھیر لیا ہے، اب آپ فرما رہے ہیں کہ جاؤ ہجرت کرو۔ تو اللہ نے کہا ہم ہی نے کہا ہے، ہم ہی آراز بنائیں گے۔ اسی تکلیف میں سے نکل کر فتح مکہ کا منظر دیکھو، یہیں سے نظر آیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، کنویں میں سے نکالا یہ قافلے نے، یہ کنویں کی تہ، اس سے پیدا ہوا مصر کا تخت۔ مصر کی بادشاہت ملی یوسف علیہ السلام، کس ذریعے سے ملی؟ کنویں میں نہ ڈالے جاتے کیسے ملتی؟ اللہ کی تدبیریں بہت لطیف ہے، بہت دور تک کی تدبیریں کرتا ہے، کیا ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس ملک میں بھی بہت کچھ ہوا، کیا کسی لیے کسی مقصد سے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی مقاصد پورے کیے، سب آپ کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر۔ ابھی آج میں پڑھ رہا تھا تو یہاں کی جیلوں میں ہزاروں افراد نے اسلام کو قبول کیا۔ ایک
بلیک مسلم نے بلیک آدمی نے قبول کیا ہے، اس کا نام اللہ نے رکھوایا یوسف، حضرت آج ہی پڑھا تھا، اور وہ کسی فاؤنڈیشن میں جا کے، سینٹر میں جا کے تبلیغ کا انچارج بن گیا۔ کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کیا کیا اللہ تعالیٰ۔ میں نے سنا تھا ان کو، آپ کو واقعہ بھی اس کا مسجد گرائی تھی نا، بابری مسجد، ان کا واقعہ سنایا تھا، جوگیندر کا اور رگبیر سنگھ کا، دونوں کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ وہ لطیف الخبیر، وہ بہت لطیف ہے، باریک بھی ہے، کہیں سے تدبیریں پیدا کرتا ہے یہاں تک انسان کی نگاہ نہیں۔ وہ خبیر ہے ایک ایک جز سے بات۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، تک آسمانوں کا ذکر تھا، پھر جہنمیوں کا ذکر ہے، مومنوں کا ذکر آ گیا، اب اس کے بعد پھر زمین کا ذکر ہوا۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح نوازا ہے، زمین کو کس طرح تمہاری لیے نعمت بنایا ہے، کس طرح تم اس میں چلتے پھرتے ہو، کس طرح اس سے استفادہ کرتے ہو، اس پر ذکر ہے انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سورہ ملک 27 تک ختم